تو اس لیے یعنی یہاں پہ یہ جو بالکل اپنے لیول پہ آپ ان چیزوں کو آپ سمجھیے، قرآن ہمیں یہ فہم دیتا ہے کہ جس طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی عرب معاشرے میں بچوں کو سمجھانا شروع کیا، خواتین کو سمجھانا شروع کیا، بزرگوں کو سمجھانا شروع کیا، تو وہاں پہ اللہ کے پیارے نبی پر 3 طرح کے الزامات لگے۔ پہلا الزام کیا ہے؟ یہ معاذ اللہ دیوانہ ہے۔ دوسرا الزام کیا لگا؟ یہ شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے الزام کیا لگا؟ یہ جادوگر ہے۔ اب آپ دیکھیے کس انداز میں، کس ترتیب کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ خواتین عموماً جادو، سحر، ان چیزوں سے بہت دور بھاگتی ہیں، ڈرتی ہیں، تو اس طبقے کو دور بھگانے کے لیے انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادوگر ہونے کا الزام لگایا۔ اور بچے، ان کی کمزوری یہ ہوتی ہے، کہیں کسی بندے کو بھی کہیں یہ تو دیوانہ ہے، وہ پتھر لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ دیوانہ ہو یا نہ ہو، اگر نہ بھی ہو تو اس کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے سے آوازیں کستے ہیں۔ اور تیسرا جو الزام، سنجیدہ لوگ عموماً کام میں مصروف ہو تو وہ اگر کسی بندے کا سننے میں آئے یار یہ تو بڑا شاعر ہے، تو وہ فوری طور پہ اس سے اپنا دامن بجا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کو فوراً پہنچنا ہے پلیٹ فارم میں یا کسی میٹنگ میں۔ اب اگر وہ شاعر سے وہ ہم کلام ہو تو وہاں کیا ہوگا کہ وہ اپنا پورا غزل سنانے تک اس کا ٹائم جو ہے نکل سکتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے بہت باریک بینی کے ساتھ ایسے الزام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے جس کی بنیاد پہ معاشرے کے یہ تینوں طبقات جو ہے دور بھاگیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے ان کا جواب، جیسے کہ پہلے بات ہوئی، اپنے عمل کے ذریعے سے دیا۔ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا زبان سے، بلکہ اپنا عمل ایسا رکھا کہ وہ بچے بھی یعنی کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے، کھیل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلاتے تھے، آپ ان بچوں کے ساتھ شامل ہوتے تھے۔ بحیثیت امتی کیا ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں؟ بحیثیت امتی، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو قرآنی آیات میں جو رویہ پیش کیا ہے، جو بزرگ ہیں، جو والدین ہیں، ان کے ساتھ اس انداز میں پیش آنے کا حکم ہے، تو اس صورت میں کیا ہم اسی طرح پیش آتے ہیں؟ نہیں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس چکر میں نہ رہیں کہ کوئی شخص آپ کو کہتا بڑا فرما بردار ہے والدین کا، اس کے الفاظ پہ آپ مت جائیے۔ آپ خود دیکھیں واقعی آپ ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بزرگوں کے آپ فرما بردار ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو آپ فوراً اپنے اندر فرما برداری کا جذبہ، وہ کیا کہتے ہیں، عادت، وہ صفت پیدا کرو، تاکہ آپ سے خدا رسول بھی خوش ہو جائے اور خدا بھی خوش ہو جائے۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے یہ پیغام جب ہمیں پہنچایا ہے، اگر ہم میں سے کوئی اس پیغام کو نظر انداز کرے تو کیا خدا خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کے تعریف کرنے پر آپ یعنی خوش نہ ہو۔ اسی طریقے سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، دیکھیں نا، یہ ایسی باتیں ہیں بنیادی طور پہ جو ہمارے معاشرے کو سدھارنے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ کہیں پہ بھی یہ کہتے ہیں معاشرے کا حسن یہ ہے، تو معاشرے کا حسن کس سینس میں ہے؟ معاشرے کا حسن یعنی یہ جو اچھی باتیں آپ کی ذات میں، آپ کے معاشرے میں نظر آ جائے تو سمجھو وہ معاشرہ حسین ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہے انسان حسین ہونا، ایک ہے معاشرہ حسین ہونا۔ انسان کا حسین ہونا یعنی ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کا چہرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے کپڑے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن معاشرے کو کیا کہیں گے؟ معاشرے کا چہرہ کہاں ہے؟ معاشرے کی آنکھیں کہاں ہیں؟ معاشرے کے بال کہاں ہیں؟ معاشرے کے کپڑے کہاں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، معاشرے کے اندر رویے ہوتے ہیں، ان رویوں کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے یہ معاشرہ حسین ہے یا یہ معاشرہ برا ہے۔ معاشرہ حسین کیوں کہتے ہیں؟ یہاں بڑوں کی ادب ہے، عزت ہے، رسپیکٹ ہے، خواتین کی عزت ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یعنی
جو معاشرے کے جو ارکان ہیں، جو حصے ہیں، ان حصوں کا حق ادا ہوتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو اس معاشرے کو کہتے ہیں یار یہ معاشرہ بڑا حسین ہے، یہاں خواتین کی عزت و آبرو ہے، بچوں کی جو ہے شفقت، بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے رویے بنیادی طور پہ معاشرے کے حسن کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انفرادی طور پر لوگوں کے اندر صفات پیدا کی، وہاں پہ معاشرے کے جو بدصورتی ہے اس کو دور کر کے وہاں آپ نے حسن پیدا کیا۔ اب اس معاشرے میں کیا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ جیسے کہ یہاں پہ آپ نے ولا تقتلوا، کوئی شخص اپنے بچے کو قتل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، ایک قتل اس کا جسم کا قتل ہے، یعنی اس کا سر تن سے جدا کرنا یا اس کو مار دینا، یہ قتل ہے۔ ایک ہے اس کی شخصیت کا قتل کرنا۔ شخصیت کا قتل کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کہ پہلی کلاس میں ہم نے بات کی، ایک شخص مرتا ہے، ایک شخصیت مرتی ہے، یعنی بحیثیت مسلمان ہماری شخصیت قیامت تک سفر میں ہے، ٹھیک ہے؟ شخص مر جاتا ہے، شخص یعنی یہ جو باڈی ہے جس میں ہاتھ، کان، ناک، آنکھ، پیر یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے اس مٹی میں مل جاتا ہے، مندمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے اس ڈھانچے کے اندر جسے ہم شخصیت کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں یعنی خودی کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں ہم یعنی روحانیت کہتے ہیں، بہت سارے نام دیتے ہیں۔ تو اس کا مرنا کیا ہے؟ اس کا مرنا یعنی اس کی ضرورت کی چیزیں اس کو نہ دینا۔ مثلا آپ کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو گرم کپڑا دیتے ہیں تو آپ سکون میں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے جسم کو وہ ضرورت جو بھوک لگی تھی آپ کو غذا دیا، کھانا دیا، آپ کو ملا نا، آپ کو ملا، آپ کی جان بچ گئی۔ اسی طریقے سے شخصیت ہے، جس کی روح مر جائے، جس کی شخصیت مر جائے تو سمجھو ظاہر ہے وہ بھی تو ایک قتل ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے بعض دفعہ ظاہری چیزیں نہ دے کے ان کو بھوکا مار دیتے ہیں، یہ قتل ہوا۔ یا ان کا یعنی سر تن سے جدا کرتے ہیں، وہ قتل ہو گیا۔ اس کو آج کی زبان میں گولی مارتے ہیں، قتل ہو گیا، مر گیا، ٹھیک ہے؟ اس کا جسم جو ہے حرکت کرنے سے قاصر رہا، وہ مر گیا۔ دوسرا، اس کی جو نیٹ ہے، جو اس کی شخصیت کی نیٹ ہے، اس کو حیا چاہیے، احترام چاہیے، عزت چاہیے، وہ ہم نہیں دیتے ہیں، تو وہ شخصیت کا قتل ہے۔ اب وہ شخصیت کا قتل ہو جائے تو وہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ آپ ان کو بٹھا کے بات کرنا چاہیں تو وہ ہاتھ پیر اس کے کانپنا شروع ہوتے ہیں۔ کیا اس کی جسم کمزور ہے اس لیے کانپتا ہے؟ کیا اس نے صبح ناشتہ نہیں کیا اس لیے کانپتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ظاہری لحاظ سے اچھا، کھٹا، موٹا، تازہ انسان ہوتا ہے، لیکن اس کی روح، اس کے اندر اعتماد نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے یعنی ہیزیٹیشن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ گھبراہٹ ہے اس کے اندر، وہ اظہار نہیں کر سکتا ہے، ظاہر نہیں کر سکتا ہے اپنے باطن میں جو چیزیں ہیں، کیونکہ اس کی ان تمام چیزوں کو آپ نے مار دیا ہے، اس کا اعتماد ختم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے وہ فیس نہیں کر سکتا ہے، سامنا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک شخصیت کا قتل ہم کرتے ہیں۔ خدا ہم سے یعنی جو سب سے زیادہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا وہ شخصیت کے قتل کرنے پہ پوچھا جائے گا۔